توبہ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے توبہ کی اہمیت کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے کہ تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو اپنی سواری پر سوار تھا اور ایک چٹیل بے آب و گیا صحرا میں تھا، اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس صحرا میں اس کی اونٹنی، اس کی سواری جو تھی وہ گم ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کہیں چلے جاتی ہے، اور اس سواری پر اس کا کھانا بھی ہے سفر کا اور اس کا پانی بھی ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے، وہ شخص جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ اس صحرا میں ہم کیسے جئیں گے، جو کچھ تھا ہمارے پاس سواری چلنے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پانی، یہ سب غائب ہو چکا ہے، گم ہو گیا، مایوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک درخت کے پاس آتا ہے اور اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ لیٹتا ہے تو وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے، تو اچانک اسی حال میں دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اسی سواری کے پاس موجود ہے اور سواری اس کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کی لگام فوراً پکڑ لیتا ہے کہ اب یہ غائب نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پکڑ لیتا ہے اور پھر جو اس کی خوشی کی جو کیفیت ہے، اور اتنی شدید وہ خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کے عالم میں وہ کہتا ہے اللہم اے اللہ انت عبدی، کیا کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی زبان پھسل گئی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خوشی کے عالم میں وہ خطا کر جاتا ہے، غلطی کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن انسانی سماج میں جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کا ایک مرحلہ جو آتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک واقعے سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس خوشی کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس حالت کو پہنچا ہو، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ انسان بہت ساری چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اچانک جس سے مایوس ہوا تھا وہ چیز اس کو مل گئی، تو وہ جو خوشی کا عالم بندے پر طاری ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ اس لیے بھی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں سیکھنے کو ملی ہے۔ 6 باتوں کا ہم تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کریں گے۔ 6 بات کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیسی ہے؟ جیسا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیسی ہے؟ جیسا وہ، اس کی شان، اس کی جلال، اس کی ہیبت، جیسا وہ ہے۔ ہم نہیں بیان کرتے اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں، نہ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، نہ ہم اس کی کوئی تمثیل بیان کرتے، نہ کیفیت بیان کرتے۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو کچھ ثابت کیا ہے اس پر ایمان رکھیں گے، اس کو کہیں گے بھی، لیکن اس کی کوئی مثال بیان نہیں کریں گے۔ تو اس میں اللہ کی خوشی کا ذکر آیا نا، تو گویا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ایک بات معلوم ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ وہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس بات کی گہرائی کو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ یہ رحمت ہے کہ اگر بندہ پلٹتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا، آپ نے غلطی کی اور اللہ قبول نہیں کرے گا، سوچو ایسے، حالانکہ ایسا سوچنا کفر ہوگا، لیکن سوچو کتنا بھیانک انسان کی کیفیت ہو جائے گی کہ اب غلطی ہو گئی، اب تو سزا ملنی ہے۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اپنی بندے کی توبہ قبول کر لیتا، تم پلٹ کے آئے نا کوئی بات نہیں، معاف کر دیتا،
اور پھر پسند بھی فرماتا ہے، کیا محبت بھی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کوئی غلطی کر دے، ہمارا آپس کا معاملہ کیا ہے، کوئی غلطی کر دے معافی مانگنا معاف نہیں کرتے، بس کچھ وقت ایسا ہوتا ہے معاف نہیں کرتے، اور اگر معاف بھی کر دیا تو پھر محبت نہیں کرتے، یہ میرے ساتھ غلط کیا تھا میں اس سے محبت نہیں کروں، دھتکار دیتے ہیں۔ اور اگر محبت بھی کر رہے ہیں تو 10 جگہ جتاتے پھرتے کہ یہ فلاں وقت میں غلطی کیا تھا۔ لیکن رب کا معاملہ یہ نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرنے کے بعد محبت بھی کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش بھی ہوتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم، تیسری بات، اس حدیث میں توبہ کی ترغیب دلائی گئی کہ انسان کو توبہ کرنا چاہیے، انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اور اس پر ابھارا گیا ہے توبہ کی رغبت ہمارے دلوں میں ہو۔ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات غور سے سنیے گا، وہ یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر اگر غلطی نہ کرے تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر خطا سے کوئی غلطی ہو جا رہی ہے، ہم سے بھول سے اگر کوئی غلطی ہو جا رہی ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اگر جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ جیسے کہ اس بندے نے، اس کا ارادہ وہ نہیں تھا لیکن وہ غلطی کر بیٹھا، اس وجہ سے اس پر مواخذہ نہیں کیا گیا، حالانکہ بات بہت بڑی کہہ دیا تھا اس نے، بات بہت بڑی، الٹ دیا، کفر کر دیا اس نے۔ پانچویں چیز اس میں یہ بتایا گیا ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، انسان اپنا حساب کتاب رکھے۔ توبہ کون کرے گا؟ اس کو اپنا حساب کتاب معلوم ہوگا تو توبہ کرے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہاں غلطی کر رہا ہوں، یہاں پر غلطی پر ہوں، یہ میری خطا ہے، یہ میں غلط پر جا رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی۔ جب معلوم ہی نہیں ہوگا توبہ کیسے کرے گا؟ بہت سارے ایسی معصیتیں ہم کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، تو جب ہمیں پتہ ہوگا، وہ پتہ کب ہوگا؟ جب ہم حساب کریں گے۔ جیسے رات میں ایک تاجر ہوتا ہے، ایک دکاندار ہوتا ہے، رات میں بیٹھتا ہے حساب لے کے بیٹھتا ہے، تبھی تو معلوم ہوتا ہے کتنا نفع ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اب حساب کتاب کرے گا نہیں تو کیسے ہوگی اس کی بھرپائی؟ نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ نفع کیسے بڑھے گا؟ آگے دکان کیسے بڑھے گی جب تک حساب کتاب نہیں لے گا؟ تو ہم توبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم حساب کتاب اپنا کریں گے۔ اب حساب کتاب کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں ہم واجبی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، وہ خطا ہے، اس پر ہم توبہ کریں گے۔ کہاں پر ایسی چیز جو شریعت نے منع کی ہے اس کو کر رہے ہیں، تو معلوم ہو جائے گا تو توبہ کریں گے کہ نہیں، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور کسی کا حق ہم نے لے کر غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو اس حق کا ہم کو معلوم ہوگا، حساب کریں گے کہ فلاں فلاں پر ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم نے فلاں کی غیبت کی، فلاں کی چغلی کی، فلاں کے دل آزاری کی، فلاں کا حق مارا، چاہے مالی حقوق ہو کیا کوئی اور حقوق ہو۔ جب معلوم ہوگا، حساب کریں گے، تبھی تو اس کو ادا کر کے معافی مانگیں گے، تبھی تو اسے ادا کر کے توبہ کریں گے۔ تو اس حدیث میں اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب رکھیں، اپنا حساب کتاب رکھیں، یعنی محاسبۃ النفس وہ کریں۔ اور یہ پانچویں بات ہو گئی۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو کسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسئلے کو سمجھانا ہو تو ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھایا جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے صحرا، ان کی زندگی میں صحرا شامل تھی، اور سواری ان کی زندگیوں میں شامل تھی، اور اس پر ساز و سامان کا ہونا ان کی زندگیوں میں شامل تھا۔ سفر ہوتا تھا، سفر میں آپ دیکھیں گے ساز و سامان اور صحرا کا سفر، اور اس میں جب وہ ختم ہو جائے تو کس انداز کی خوشی اس وقت لوگوں کو حاصل ہوتی تھی، اس مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو سمجھایا۔ ایک اور اہم بات جو کہہ کر بات ختم کریں گے وہ یہ، کچھ علماء سو اس حدیث سے مجذوب کی دلیل پکڑ لیتے ہیں۔ مجذوب یعنی انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان شریعت سے اوپر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اس آدمی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آدمی مارے خوشی کے کیا کہہ رہا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول نے بیان کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے پر ایک کیفیت ایسی بھی آتی ہے کہ بندہ کچھ بھی کرے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مجذوب کی دلیل یعنی بہت پہنچ گئے، اتنا پہنچ گئے کہ ان کو شریعت ان کے اوپر نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس سے دلیل پکڑ کے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیے اس میں دلیل ہے، مجذوب بننے کی دلیل ہے کہ اتنی کیفیت اپنے آگے پہنچ جائے کہ شریعت سے اوپر ہو جائے۔
لیکن یاد رکھیں یہ معنی ہرگز کسی بھی سلف نے بیان نہیں کیا ہے کہ اس کا معنی یہ، وہ غلطی کی اللہ کے رسول نے آخر میں فرمائی یہ غلطی ہے، لیکن چونکہ خوشی کی شدت کی وجہ سے ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس سے کوئی یہ دلیل نہ پڑے کہ ایک ایمان کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان شریعت سے اوپر ہو جاتے ہیں، شریعت اس کے اوپر نہیں رہتی۔ اگر ایسے رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور آخری دم پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ آخری نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو آخری نصیحت کیا کرنا ہے؟ نماز، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ دو چیزیں بیان کی، نمبر ایک اللہ کا حق جو نماز کی شکل میں ہے، نمبر دو بندوں کا حق جو ماتحت کی شکل میں۔ دیکھیے کتنا جامع نصیحت ہے آخری وقت میں، دو ہی چیز حقوق ادا کرنا، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، اور دونوں حقوق آخری وصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال یہ دلیل بالکل بودھی دلیل ہے، بالکل یہ بے بنیاد بات ہے کہ انسان عبادت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اس پر حرام اور حلال کچھ نہیں رہتا، وہ کچھ بھی کرے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ولی کا درجہ دے دیا گیا ہے جن کو نہ حرام معلوم ہے، نہ حلال معلوم ہے، نہ پاکی معلوم ہے، نہ ناپاکی معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم، نہ منکرات کیا ہے، وہ سارے منکرات ان کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ولی ہوتا ہے اللہ کا۔ کہتے ہیں پہنچ گئے ہیں، کیا ہوئے ہیں؟ پہنچ گئے۔ تو ایسا کوئی نہیں پہنچتا، اگر پہنچنا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام پہنچ گئے ہوتے، انبیاء پہنچ گئے، تو ان پر بھی یہ مقام نہیں آیا۔ تو یہ کتنی بڑی جرات ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔